اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے متعلق ان کے فضائل جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کتب و حدیث کے اندر ان کا ذکر ہوا، ان میں سے سورہ بنی اسرائیل اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیات بینات ہیں۔ سورہ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا۔ اس سورہ کی پہلی آیہ میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ اسراء ہے۔ اس کے فضائل کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک کو جو عظمت عطا فرمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت اور بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مریم شریف کی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی آپ تلاوت نہ فرما لیتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر متعدد مضامین ہیں۔ اس کی پہلی آیہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کی روشن ترین یہ دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اور اس میں اس کا اپنا ہی بھلا، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: ایک نیک اعمال، نیک نیت، دوسرے نمبر پر عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے ایمان۔ ایمان بھی اور نیت بھی، یہ عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، یہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ اسی سورہ پاک میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے
حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدے کرنے والا واقعہ بھی بیان کیا گیا، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بھی بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا کچھ حصہ بھی بیان کیا گیا، اور قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بھی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، پڑھنے اور عمل کی توفیق نصیب